مصر، قطر، آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان کی افواج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے طور پر غزہ کے لیے روانہ کی جا رہی ہیں، مگر اس فوج کا مقصد القدس کی آزادی نہیں بلکہ اسرائیلی دہشت گرد ریاست کا تحفظ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلے 2 سال کے واقعات کو دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے، جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی اور ظلم و بربریت کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک اس ظلم کو فنڈ کرتے ہیں اور مسلمان ممالک اسرائیل کو بھیجے جانے والے اسلحے کو بحری اور بری راستہ مہیا کرتے ہیں۔ اسرائیل ان عرب ریاستوں کی طاقتیں اور فضائی قوتیں اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہر فلسطین کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، مخلص اور غیرت مند نوجوانوں کی آوازوں کو بند کیا جاتا ہے، انہیں دبایا جاتا ہے۔ پر اب اچانک ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت ISF کے طور پر یہ اپنی افواج بھیج رہے ہیں اور اس کو دینی فریضہ کہہ رہے ہیں اور اس کو اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پر حقیقت تو ابھی بھی نہیں بدلی، کیونکہ اس فوج کا اصل مقصد غزہ کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنا ہے، کسی بھی قسم کی اسلامی سوچ اور جذبے کو ان میں سے ختم کرنا ہے، اور اس فوج کا اصل مقابلہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ اس غزہ کے مجاہدین کے مد مقابل کھڑی ہوگی۔ پر یہ اللہ کے حکم کے قطعاً خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ پر یہ لوگ نہ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جو القدس کے لیے مزاحمت کی آخری دیوار بنے کھڑے ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض ISF غزہ کے مجاہدین کے مد مقابل کھڑی ہوگی اور مسجد اقصیٰ کے لیے ہونے والی مزاحمت کے خلاف سودے میں آخری مہر لگانے والی ہوگی۔ لیکن کیا اس تمام حقیقت کو، اس منصوبے کی حقیقت کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اور ٹرمپ بھی، امریکہ بھی کئی بار یہ واضح کر چکا ہے کہ اسرائیل اس کا صرف اتحادی ہی نہیں بلکہ اس کا ایک جزو ہے، اور اگر اس نسل کشی کو جاری رکھنے والا اسرائیل ہے تو اس نسل کشی کو وسائل اور طاقت فراہم کرنے والا امریکہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس منصوبے کی حقیقت کو اب سب کے سامنے آشکار اور واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام علماء کرام، عوام اور اہل اثر شخصیات کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ اس منصوبے پر عمل درآمد ہونے کو روکا جا سکے، اور ہم اس منصوبے میں شامل ہونے والے نہ ہوں، ہم اس سودے کے شراکت دار نہ ہوں، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کا حکم بیان کرنے والے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو بھی عذاب میں اپنے پکڑ لے۔